گناہ کرنے والے انسان کئی بار کیا سوچتے ہیں، ارے ہم نے تو گناہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا ہے کہ نہیں؟ 10 سال ہو گئے گناہ کیے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا، 5 سال ہو گئے گناہ کیے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا، 15 سال ہو گئے گناہ کیے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا، ہم آج بھی گناہ کر لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیا واقعی ایسے یہ گناہ کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا؟ نہیں۔ دیکھیے قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن پچھلی امتوں کا ذکر رکھا قرآن میں۔ کیا آپ کو یہ بات کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن جب اللہ نے ہمارے لیے رولز والی کتاب بنا کے نازل کی تو پچھلی قوموں کا ذکر قرآن میں کیوں رکھا؟ بتائیے، ہے کسی کے ذہن میں؟ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا، قوم شعیب کا ذکر کیا، قوم ابراہیم کا ذکر کیا، قوم موسیٰ کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور ذکر کس انداز میں کیا؟ قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا، ان بستیوں کا ذکر کیا اللہ نے جنہیں زمین سے اٹھا کے پلٹ دیا۔ بستیاں زمین کے اندر چلی گئیں اور ان کی بنیادیں اوپر آ گئیں۔ جن بستیوں کو تباہ کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، جنہیں زمین بوس کر دیا گیا عمارتوں کو، وہ محل، وہ علاقے، وہ بستیاں آج دنیا میں ہیں۔ جو لوگ ٹور پہ جاتے ہیں نا مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے، بیت المقدس کے لیے، جارڈن کے لیے، وہاں ایسی بہت ساری بستیاں بہت سارے سفر میں نظر آتی ہیں جن کو باضابطہ زمین کے اندر داخل کر دیا گیا۔ ان سب کا ذکر قرآن میں کیوں؟ قرآن تو ہمارے نبی پہ نازل ہوا اور ہمارے لیے نازل ہوا۔ بات یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو، جب کسی کو کسی پریشانی سے بچانا مقصود ہو تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو پرانی کہانی یعنی پرانی داستان، پرانا حادثہ، پرانا واقعہ اس لیے سناتے ہیں کہ پرانے موقع پر، پرانے وقت پر فلاں شخص نے یہی جرم کیا تھا جس کی سزا یہ ملی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبردار خبردار تم کبھی اس گناہ کی طرف نہ جانا ورنہ تمہیں بھی یہی سزا دی جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ تو قرآن میں ذکر اس لیے کیا گیا پچھلی امتوں کا تاکہ قرآن پڑھو، غور کرو، انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، انہوں نے کس کس طرح سے گناہ کیا اور پھر اسی کی وجہ سے ان پر کیسا عذاب نازل فرمایا گیا۔